اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ آج آپ کی خدمت میں بحیثیت سربراہ مجلس اتحاد المومنین پاکستان، مومنین اور مجلس اتحاد المومنین کے دوستان کے اصرار اور کافی تکرار کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ ایام اعظام میں مصروفیات زیادہ تھیں، اس لیے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز 40 کے بعد میں کروں گا۔ پاکستان میں تشریف لانے والے اور غیر ملک میں رہائش پذیر یورپ میں مولوی کمیل مہدوی نے 3-4 باتیں ایسی محرم الحرام میں کی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روح اور اساس کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر حضرت صاحب قرآن پاک کی ان آیات مقدسہ کی تلاوت کر لیتے تو شاید انہیں یہ کہنے کی جسارت نہ ہوتی۔ 2024 کے محرم الحرام نے بہت سارے چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ جہاں مسلمانوں میں چھپے ہوئے یزیدی بے نقاب ہوئے ہیں، وہیں پر مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ابا قبا اور امامہ کے نیچے چھپے ہوئے یزیدی بھی بے نقاب ہوئے ہیں۔ کمیل مہدوی کو شرم آنی چاہیے تھی یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے نقل کفر نباشد علیہ باللہ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، میں کیسے یہ لفظ کہوں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد یزید کی بیعت کر لی تھی تقیتاً۔ شرم آنی چاہیے مولوی کو کہ جہاں نص قرآنی موجود ہو وہاں کسی روایت کا سہارا لینا ہے حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب ذات واجب نے اعلانیہ کہہ دیا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا، بیعت کر لیتا، ہوتا کیا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں سب کچھ فساد پیدا ہو جاتا، یعنی تباہ و برباد ہو جاتا، کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ یہاں کسی بنیاد کا بھی کوئی سہارا لینا مناسب نہیں ہے۔ جب نص قطعی کے مقابلے میں کوئی روایت آ جائے تو روایت کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا دوستان گرامی، مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کمیل مہدوی کی ان بکواسات کی سخت الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ میں اس ویڈیو کے ذریعے اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم سے یہ خطا ہوئی ہے اور عمدن تم نے یہ جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو جھوٹی تعویل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے سہارے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے باقی ہر انسان خطا کار ہے، عاصی ہے، گناہ گار ہے، اس سے خطا کا امکان ہے۔ آپ تو ابلیسیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ مجھ سے یہ خطا لفظی ہوئی ہے، میں سے رجوع کرتا ہوں بارگاہ امامت میں، حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں
معافی کا طلبگار ہوں، اہل ایمان جن کی دل شکنی ہوئی ہے ان سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، بجائے اس کے کہ آپ نے شیطانیت کا مظاہرہ کیا. اور یہی تو شیطانیت ہے کہ غلطی ہو جانے کے باوجود، غلطی ہونے کے بعد بجائے اعتراف جرم کے اس کی تعویل پیش کرنا. دوستان گرامی یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی ملا اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے تعویل پیش کرے تو سمجھ لیجیے گا مولوی کے لباس میں شیطان بول رہا ہے. چونکہ اس بدبخت کو بھی جب اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لہ لما خلقت بیدی، کہ تمہیں اس کا سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو بجائے اس کے کہ وہ غلط ہے کہ اعتراف کرتا کہ پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، نہیں، اس نے تعویل پیش کی. کیا تعویل پیش کی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی تعویل پیش کرنا غلطی پر یہ شیطانیت ہے. اور میں کمیل میدوی کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 40 تک آپ نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کا اعلان نہ کیا تو مجلس اتحاد المؤمنین پاکستان کا ہر فرد، صرف پاکستان نہیں دنیا کے ہر گوشے میں تمہارا تعاقب کرے گا. چونکہ ہم نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے یزیدیت کے خلاف ڈٹ کر رہیں گے. آپ نے 2-3 اور بھی لغویات بقی ہیں. سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے جن احمقانہ گفتگو اور باتوں کا اظہار کیا وہ بھی قابل مذمت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ العزیز ہم ایام عزا کے بعد علمی انداز سے استدلالی طریقے سے آپ کی تمام لغویات کا بھرپور جواب بھی دیں گے اور آپ کے خلاف مضبوط لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.